بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم غرائب القرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا آن لائن سلسلہ اسباق کا آج دوسرا سبق ہے۔ غرائب القرآن یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، غرائب اور قرآن۔ قرآن کا معنی اور مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں، غرائب کا معنی سمجھتے ہیں۔ غرائب غریب کی جمع ہے۔ غریب کا لفظی معنی مسافر اور اجنبی کے ہیں۔ اصطلاح میں غریب القرآن سے مراد یعنی غریب القرآن کی تعریف۔ غریب القرآن قرآنی الفاظ میں سے ہر وہ کلمہ ہے جو وضاحت کا محتاج ہو۔ غریب القرآن کو غریب کا نام دیا گیا کیونکہ یہ اکثر لوگوں کی سمجھ سے دور ہوتا ہے۔ جیسے مسافر اور اجنبی اوپرا ہوتا ہے، ایسے یہ بھی اوپرا محسوس ہوتا ہے، اس لیے دیگر واضح الفاظ سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اس قسم کے کلمے میں غرابت اوپرے پن کی وجہ سے، یعنی اس کی غرابت جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو اوپرا پن ہوتا ہے، یہ اوپرا ہوتا ہے، اس کی وجہ کبھی تو کم استعمال ہونا ہوتی ہے اور کبھی لغات اور لہجوں میں اختلاف، یا پھر قاری یعنی پڑھنے والے یا سامع یعنی سننے والے کی زبان سے واقفیت کی کمی، یا اس طرح کا کوئی اور سبب ہوتا ہے۔ وہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا معنی عام مشہور نہیں ہے۔ کبھی لغات کا فرق ہے، ایک لغت سے بندہ واقف ہے، دوسری لغت پر وہ لفظ اوپرا مخصوص ہوتا ہے، یا لغت تو وہی ہے لیکن لہجوں میں اختلاف ہے، ایک لہجے سے بندہ واقف ہے، دوسرے لہجے میں لفظ اوپرا مخصوص ہوتا ہے، یا پھر پڑھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ زبان سے پورا واقف نہیں ہے۔ اہل زبان کے یہاں وہ لفظ تو معروف ہے لیکن اس کی زبان سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ اوپرا محسوس ہو رہا ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ غریب القرآن اصل میں علم معانی قرآن کا ایک جز ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ جو علوم تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک تعلق علم معانی ہے۔ غریب القرآن اس علم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ علم معانی القرآن میں پہلے مفردات یعنی اکیلے الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے، پھر آیت کا مرادی معنی یعنی مقصود جو معنی ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب کے اس اسلوب پر بھی توجہ دی جاتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس انداز کو سمجھا جاتا ہے۔ غریب القرآن کی مثالیں، 3 مثالیں میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں، جمع کی ہیں۔ پہلی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر یعنی ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے، وفاقہۃ و ابا، اور فرمایا کہ فاقہہ کے متعلق تو ہم جان چکے کہ اس کا معنی پھل ہے، میوہ ہے، لیکن یہ ابا میں اب کیا چیز ہے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل زبان تھے، لیکن یہاں پہ یہ ابہام کیوں محسوس ہوا؟ اس لیے کہ ابا اس کے ایک سے زائد معنی آتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابہام محسوس ہوا وہ اس لیے کہ یہاں پہ اس کا کون سا معنی مراد لیں گے۔ دوسری مثال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کے اندر لفظ جو استعمال ہوتا ہے فاطر السماوات والارض، فاطر پیدا کرنے والا، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں اس کا معنی، وہ فرماتے ہیں مجھے فاطر السماوات کے معنی کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے 2 دیہاتیوں کو کنویں کی منڈیر پر پانی کی باری کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے سنا۔ وہ ہر ایک ان میں سے کہہ رہا تھا انا فطرتھا، تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ فطرتھا یہ ابتدأتھا کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ انا فطرتھا ای انا ابتدأتھا، کہ میں نے اس کی ابتدا کی، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ فطرت کا معنی ابتدا کرنا ہے، فاطر السماوات کا معنی ہوگا آسمانوں کی ابتدا کرنے والا، یعنی آسمانوں کو سٹارٹ میں، ابتدا میں سب سے پہلے پیدا کرنے والا۔ تیسری مثال، بعض دفعہ لفظ کا معنی واضح ہوتا ہے لیکن اس کی اطلاق میں ابہام پایا جاتا ہے، یعنی اس لفظ کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے، یا یہ لفظ یہاں پر کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے۔ جیسے صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں، اس کی اطلاق میں ابہام پیدا ہوا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا، تو اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس میں ابہام پیدا ہوا۔
تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت نے آ کے ہم کو دور کر دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ یعنی نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگ یہ 4 طبقات کے لوگ ہیں۔ انبیاء واضح معنی، صدیقین نبوت کے بعد اللہ کے قرب کے درجات میں سے سب سے قریب ترین درجہ وہ صدیقیت کا درجہ ہے، اور جو صدیقین ہیں ان میں سے پھر سب سے بڑے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہداء اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جانے قربان کرنے والے۔ صالحین اعلیٰ درجے کے نیکوکار لوگ جن کو ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کہتے ہیں۔ تو یہ 4 طبقات ہیں انعام یافتہ لوگوں کے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں جو ابہام پیدا ہوا وہ اس آیت نے دور کر دیا۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو غرائب القرآن یا غریب القرآن، اس کے بارے میں کچھ ضروری وضاحت ہو چکی۔ اب اگلا ہمارا یعنی آج 3 ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنے آج کے سبق میں۔ پہلا غریب القرآن ہو گیا، دوسرا ٹاپک ہمارا ہے علم قراءات۔ علم قراءات سب سے پہلے اس کا لغوی معنی ہم سمجھتے ہیں۔ علم کا معنی تو ہے جاننا، علم جاننا۔ قراءات یہ جمع ہے، اس کا واحد قراءت ہے، اور یہ قراءت جو ہے قرأ یا قرأو کا مصدر ہے۔ قرأ پڑھا اس نے، یا قرأو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تو قراءت کا مطلب ہوگا پھر پڑھنا۔ عربی میں جمع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اکٹھا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پڑھنے کو بھی قراءت اس لیے کہتے ہیں کہ قاری جو پڑھنے والا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جمع کرتا ہے، جو کلمہ یعنی جو لفظ بن جاتا ہے، یعنی حرف کو حرف کے ساتھ جمع کرتا ہے پڑھنے والا، تو جمع کر کے پڑھتا ہے تو وہ ایک لفظ ادا ہوتا ہے، اور پھر کلمہ کو اکٹھا کر کے یعنی الفاظ کو اکٹھا کر کے پڑھنے والا وہ پورا جملہ بول دیتا ہے، اور جملے کے ساتھ وہ ملا کے پڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی حروف مل کے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ مل کے یعنی کلمات بنتے ہیں، حروف مل کے کلمات مل کے فکرے بنتے ہیں، فکرے مل کے آیات اور صورتیں اس طرح بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو قاری کا معنی ہوا قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کرنے والا، قراءت کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جمع کرنا۔ تو پڑھنے کے لیے یہ قراءت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی علم قراءات کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اصطلاح میں علم قراءات وہ علم ہے جو قرآن کے الفاظ کو ادا کرنے کی کیفیت اور اس میں اتفاقی اور اختلافی صورت کو بیان کرے۔ کیسے ادا کرنا ہے، اس کے ادا کرنے کی کون کون سی صورتوں پہ اتفاق ہے، کس لفظ کے ادا کرنے کی صورتوں میں اختلاف ہے اور اختلاف کیا ہے، اور اس کے راوی کی طرف سے منسوب کیا جائے، یعنی جس انداز میں بھی ہم نے اس کو ادا کرنا ہے لفظ کو، وہ نسبت کی جائے راوی کی طرف کہ کون سے قراءت کے راوی نے اس کو کس طرح پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اصطلاحی معنی ہو گیا اس کا۔ اگلی بات اس کا موضوع، یعنی کس چیز کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے علم قراءات میں۔ علم القراءات کا موضوع جو ہے وہ کلمات قرآنیہ ہیں، قرآن کریم کے کلمات، قرآن کریم کے الفاظ۔ اس لیے میں 2 باتیں زیر بحث آتی ہیں، ایک یہ کہ کن کلمات قرآنی کو کس طرح پڑھا گیا، یعنی کون سے کلمے کو کیسے پڑھنا ہے، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر وحی کس فرق کی اجازت دی، یعنی کلمے کو ایک کلمہ ہے اس کو دوسرے انداز میں پڑھنا ہے تو کتنے فرق کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر وحی دی ہے، کون سا فرق کر کے پڑھنا ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک نہیں ہے۔ حکم یعنی اس کا مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ علم قراءت سیکھنا کیا ہے، فرض واجب کیا ہے۔ اس کا سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کچھ لوگ اس علم کو سیکھے ہوئے ہیں تو باقی لوگوں پر سے یہ ذمہ داری اتری ہوئی ہے، اور اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو سب گناہ گار ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام علوم کو زندہ رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور ان کی ذمہ داری۔ تو اس کا سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے تاکہ قراءت قرآن میں غلطیوں سے بچا جا سکے اور تحریف یعنی رد و بدل سے بھی قرآن کریم کو بچایا جا سکے۔ یہ علم قراءت کے جو ماہرین ہیں وہ بے شمار ہوئے ہیں، ان میں سے 7 جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، ان کو قراء سبع کہتے ہیں، یعنی 7 قاری۔ قراء سبع یا 7 قراء
ان قراء کو کہا جاتا ہے جن سے قرآن کریم کی قراءت کے سلسلے میں متعدد یعنی کئی روایتیں آئی ہیں۔ ان روایتوں میں بعض جگہوں پر کلمات، اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علوم قرآن کی کتابوں میں ان قراء کے نام اس طرح درج ہیں: نمبر 1 عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 عاصم بن بہدلہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ، مختصراً ان کو عاصم کوفی کہتے ہیں۔ ہم جو آج قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ ہم انہی کی قرات کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ابو عمر بصری یہ چوتھے ہیں، پانچویں ہیں، ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی طرف نسبت ہے۔ حمزہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی طرف نسبت ہے۔ نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی طرف نسبت ہے۔ کسائی کوفی کوفہ کی طرف نسبت ہے۔ پہلے عبداللہ بن عامر، دوسرے ابن کثیر مکی، تیسرے عاصم کوفی، چوتھے ابو عمر بصری، پانچویں حمزہ کوفی، چھٹے نافع مدنی اور ساتویں کسائی کوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قراء سبع ان کو کہتے ہیں، ان کی قراتوں کو کہتے ہیں قراءت سبع، 7 قراتیں۔ مزید 3 قراء بھی ہیں جن کی قراتیں بھی قابل اعتماد ہیں، لیکن یہ پہلے جو 7 گزرے ہیں ان سے ان 3 کی قراتوں کا جو اعتماد کا درجہ ہے یا لیول ہے وہ کچھ کم ہے۔ ان 3 کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حرف بن ہشام بزار رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 جو قاری ہیں یہ پہلے 7 کے بعد اور باقی قراء سے زیادہ مشہور ہیں۔ انہیں ائمہ ثلاثہ قراءات کہا جاتا ہے۔ پہلے 7 اور یہ 3 ان اکٹھوں کو کہتے ہیں قراء عشرہ۔ عام طور پہ جو قاری ہوتا ہے نا ماہر کہتے ہیں یہ سب عشرہ کا قاری ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے پہلے 7 قاریوں کی قراتوں کو بھی پڑھ رکھا ہے اور بعد والے جو ان کے بعد ان سے ذرا کم مشہور ہیں 3 ان کی قراتوں کو بھی پڑھ رکھا ہے۔ تو یہ 7 مشہور قراتیں اور کل ملا کے جو 10 بنتی ہیں ان سب کو اس نے پڑھ رکھا ہے، قاری ہے سب عشرہ کا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان 10 قراتوں کے علاوہ مزید قراتیں بھی موجود ہیں جو دیگر قراء سے مروی ہیں، دیگر قاری ان کو روایت کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ قراتیں جو ہیں نا ان 10 کے علاوہ جو ہیں وہ شاذ قراتیں ہیں۔ شاذ قراتیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ثقہ قاری ہیں اور کم ثقہ لوگ اگر ان کی قرات سے اختلاف کریں گے تو ان کا وہ اختلاف وہ شاذ کہلائے گا، ان کی قراتیں شاذ کہلائیں گی۔ تو اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج علوم قرآن کے حوالے سے وہ ہے محکم و متشابہ۔ محکم اور متشابہ۔ محکم کا لغوی اور اصطلاحی معنی، لغت میں محکم اس چیز کو کہتے ہیں جو بادلیل ہو، احکام سے بنا ہے نا، احکام سے، احکام کا مطلب پختہ کرنا، پکا کرنا، محکم پختہ کی ہوئی چیز۔ تو علمی چیز جو پختہ ہوتی ہے دلیل سے، لہٰذا لغت میں محکم اس چیز کو کہتے ہیں جو بادلیل ہو، اشتباہ اور احتمال سے محفوظ ہو، یعنی اس میں کوئی شبہ نہ ہو، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، اس کا معنی واضح ہو۔ اس مفہوم کے اعتبار سے تو پورا قرآن کریم محکم ہے کہ دلیل بادلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محکمات سے مراد وہ آیات ہیں، محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جو اپنے مقصد اور مراد پر دلالت کرنے میں، اپنے مقصد اور مراد کو ایکسپلین کرنے میں، اپنے مقصد اور مراد کو ڈسکرائب کرنے میں کسی دوسرے لفظ کی محتاج نہ ہوں، اور نہ ہی وہ آیات اپنے معنی مرادی یعنی اپنے اصلی معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی کا احتمال رکھتی ہوں۔ وہ آیتیں جو اپنے معنی پر واضح دلالت کریں اور کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھیں، خلاصہ یہ سمجھ لیں۔ عقیدہ اور عمل کے اس بات پر، یعنی عقیدہ اور عمل کے ثابت کرنے کے لیے ایسی آیات یعنی محکمات جو ہیں یہ اصل اور روح کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی عقیدہ اور مسئلہ وہ انہی آیات سے ثابت ہوتا ہے جن کو محکمات کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں متشابہ۔ متشابہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، متشابہ تشابہ سے ہے، تشابہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملتا جلتا ہونا، تو اس سے بنا ہے متشابہ، اس میں فاعل ہے۔ لغت میں متشابہ باہم ملتی جلتی اشیاء کو کہتے ہیں، آپس میں ملتی جلتی اشیاء کو متشابہ کہتے ہیں۔ اصطلاح کی روح سے جو آیات اپنے معنی میں واضح نہ ہوں یا اپنے معنی میں ایک سے زائد احتمال رکھتی ہوں یا ان کے اندر ایک سے زیادہ سمجھنے کے آپشن ہے ان کے معنی میں، وہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔
جو اپنے معنی میں واضح نہ ہوں، یعنی جن کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہوں، تو اب ابہام بن جاتا ہے کہ کون سا معنی کریں گے کون سا نہیں کریں گے، وہ آیات متشابہات۔ یا یوں کہہ لیں کہ قرآن و سنت میں ماورائے عقل اشیاء، یعنی جو عقل کی رینج میں نہیں آتی، یا جن کی عقل حقیقت جاننے سے انسانی عقل قاصر ہے، وہ ساری چیزیں متشابہات کے قبیل سے آتی ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہوگی؟ نمبر 1 وہ آیتیں جو اپنے معنی میں واضح ہوں، نمبر 2 وہ آیتیں جو ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہوں، نمبر 3 وہ آیتیں یا حدیثیں جن میں ایسی چیزیں بیان ہوئی جو عقل کی رینج سے باہر ہیں۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات۔ تو اب پھر متشابہات کی مزید اقسام۔ متشابہات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، تفصیلات بھی ہیں اس میں، لیکن میں نے تفصیلات یہاں پہ کوٹ نہیں کی، آپ کو ضروری چونکہ واقفیت ہی باہم پہنچانا مقصود ہے۔ متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متشابہات بالمعنی، مطلب یعنی وہ آیات جن کا معنی ہی عربی لغت میں نہیں پایا جاتا، یعنی عربی کی ڈکشنری میں ان کا معنی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، جیسے حروف مقطعات، سورہ بقرہ کے شروع میں آیا الف لام میم، یا دوسرے جو حروف آتے ہیں الف لام میم را، الف لام را، یاسین، طٰ، اس طرح کے جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ باقی حروف مقطعات کی مزید تفصیل بھی آگے آئے گی۔ تو یہ متشابہات بالمعنی ہے، یعنی جن کا معنی ہی متشابہ ہے، معنی ہی پتہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے متشابہات بالمراد، یعنی جن کی مراد میں شبہ ہے، یعنی آیات کریمہ کے وہ الفاظ جن کا معنی تو عربی میں ہے، لفظی معنی تو ان کا ملتا ہے، لیکن وہ معنی مراد لینے سے محکمات کی مخالفت لازم آتی ہے۔ لفظی معنی عربی میں ملتا ہے، لیکن جو معنی ہے لفظی جو ملتا ہے وہ معنی مراد لیں تو پھر اس کانسیپٹ کے خلاف چلا جاتا ہے جو کانسیپٹ محکمات سے بنا ہوتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہ بالمراد کہتے ہیں۔ مثلا لفظ ید کا لفظی معنی ہے ہاتھ، یہ لفظی معنی تو ملتا ہے، یہ مرادی معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا لفظی معنی، ید کا لفظی معنی ہاتھ ہے، لیکن قرآن کریم میں آیا ید اللہ، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اطلاع پہنچی نا صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کفار مکہ سے سفارتی گفتگو کرنے کے لیے، تو ان کو کفار نے نظر بند کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ایسے ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، عالم الغیب ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم لڑیں گے، کون ہے جو میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرے؟ تو یہ وہاں پہ ایک کیکر کا درخت تھا، ببول کا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ آؤ میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرو۔ تقریباً 1400 صحابہ جو تھے ساتھ، ان سب نے آپ کے ہاتھ میں موت کی بیعت کی۔ تو وہاں پہ قرآن کریم میں اس موقع کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں موت کی بیعت کی تھی، اللہ جانتا تھا ان کے دلوں کے اخلاص کو۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، کیا مطلب؟ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ تو مدد اب ہم بیان کر رہے ہیں نا، لیکن لفظ صرف ید اللہ کا لفظی معنی دیکھا جائے تو اس سے تو یہ بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر ید اللہ کا معنی مراد لیں، ید جس طرح جسم میں ہمارے ہاتھ ہوتا ہے ایسے اللہ کا بھی جسم اور ہاتھ مراد لیں، تو پھر اس کی مخالفت لازم آئے گی کہ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمین میں یا زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں۔ تو جسم ماننے میں بھی مثل لازم آتا ہے، ہاتھ ماننے میں بھی مثل لازم آتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ لفظی معنی ہاتھ مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ جو لفظ ید ہے اس کو متشابہ سمجھیں گے اور اس متشابہ کو محکم کی روشنی میں سمجھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں ید کا لفظ تو آیا ہے مگر اس کی مراد کیا ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کی تعویلیں کی ہیں علماء نے، ید سے مراد اللہ کی مدد ہے، ید سے مراد اللہ کی نصرت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ اللہ شب قدر میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا، جو حاضر ناظر ہوتا ہے
ہر جگہ پہ پہلے ہی حاضر، اس کا آنا یہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مکہ میں نہیں تھے، تو مکہ سے مدینہ آپ آئے، آپ کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تو حاضر و ناظر ہے، تو حاضر و ناظر ذات جو ہے وہ تو ہر جگہ پہ پہلے ہی موجود ہے، تو پہلے آسمان پہ آنے کا کیا مطلب ہوگا؟ یا اسی طرح عرش پہ مستوی ہونا، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو عرش پہ کیسے ہے پھر؟ یعنی عرش پہ ہے یا ہر جگہ ہے، یا پھر عرش پر اگر ہے تو وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، یہ متشابہات ہیں، تو ان کی حقیقتوں کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو متشابہ بالمراد کی 3 مثالیں ہم نے پڑھی، ایک ید اللہ، دوسرا اللہ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، تیسرا عرش پر مستوی ہونا۔ اب متشابہ کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی ہے یا نہیں، اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ متشابہ کے علم سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تیسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے طاووس کی اور دوسری ایک اور تابعی سے روایت ہے۔ طاووس کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور تابعین میں سے ان کے ساتھ ہیں عروہ، قتادہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، فرا، ابو عبیدہ، طالب، ابن الانباری، یہ مشہور علماء، اور باقی بھی آج کے جو اکثر علماء ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ علم میں پختگی رکھنے والے علماء کرام اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل علم کی دوسری جماعت یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ جو دوسری روایت ہے نا دوسرے حضرات کے ساتھ، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 2 شاگردوں سے 2 مختلف روایتیں منقول ہیں۔ طاووس رحمۃ اللہ سے عبداللہ ابن عباس کی جو روایت منقول ہے وہ یہ کہ متشابہات کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور مجاہد سے جو روایت منقول ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ابن قتیبہ، ابو سلیمان دمشقی ان کے ساتھ ہیں کہ کیا کہ علم متشابہات کا علم اللہ کے پاس بھی ہے، اور علم میں پختگی رکھنے والے علماء کو بھی اللہ نے وہ علم عطا فرما رکھا ہے۔ یہ ڈیٹیل ہے اس میں کہ آگے مزید آگے چلتے ہیں۔ حوالہ جات جس کو دلچسپی ہو دیکھ سکتا ہے، فٹ نوٹس میں دیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی بار آئی نا بات، پہلے مذہب والوں کے نزدیک متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے بھی اس کے علم کو اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اور دوسری مذہب یا دوسرے جو سمجھنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی متشابہات کا علم رکھتا ہے اور علم میں رسوخ رکھنے والے بھی علم رکھتے ہیں، تو دونوں میں علم میں رسوخ رکھنے والوں کا ذکر دونوں کے ہاں ہوا۔ اب علم میں رسوخ رکھنے والے یا علم میں راسخ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم میں رسوخ رکھنے والا آدمی وہ ہے جو اپنی قسم پوری کرے، جس کی زبان سچی ہو اور جس کا دل راہ راست پر گامزن ہو، اور اس کا پیٹ اور شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو، وہ علم میں رسوخ رکھنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ لوگ بھی متشابہات کا علم جانتے ہیں۔ متشابہات کے چند فوائد، ان متشابہات کے بارے میں مزید چند باتیں۔ نمبر 1، متشابہات کی ایسی تفسیر کرنا یا ایسی توضیح اور وضاحت کرنا جو محکمات کے ساتھ ٹکراتی نہ ہو، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی تفسیر کرنا جو محکمات کے ساتھ ٹکراتی ہو وہ غلط ہے۔ نمبر 2، یہ معذرت یہ نمبر 3 نہیں ہے، نمبر 2 ہے، اور یہ نمبر 3 ہو جائے گا۔ نمبر 2، عقائد میں یعنی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل صرف محکم آیت بن سکتی ہے، محکم کو نظر انداز کر کے متشابہ کو دلیل بنانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہ کو دلیل بنا کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی یہ طریقہ یہ زندیقوں کا طریقہ ہے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی گمراہی کو سمجھنے کے راہ راست بنا کے پیش کرے، تو ظاہر ہے اس کو پھر متشابہات وغیرہ سے توڑ مروڑ کے دلیلیں پیش کرنا پڑتی ہیں۔ تیسری بات، متشابہات کا فائدہ کیا ہے پھر اگر اس کا معنی پتہ نہیں تو؟ کہتے ہیں متشابہات پر بغیر دیکھے ایمان لانے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم صرف ان باتوں کو مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئیں، یا ان کو بھی مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے، تو متشابہ سے اس چیز کا سمجھ لیں کہ وہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ تلاوت پہ اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آج کے سبق کے حوالے سے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی علوم کے ساتھ دلچسپی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو اپنے علم اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا سبق اتنا ہی، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔